أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ العظیم. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. کتاب پڑھنے سے پہلے میں سن رہا ہوں حدر. تو حاجی غضنفر صاحب پڑھیے، آپ پڑھ لیں پہلے ہی. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ وجہ نہیں وجہت. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ وجہ نہیں، آج صاحب آپ وجہ پڑھ رہے ہیں، وجہ. ہم اردو میں وجہ کہتے ہیں لیکن یہاں پر قرآن میں وجہت ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ شطرہ. وحيث ما كنتم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. للناس کے اوپر غنہ کریں. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فاخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسولم دو غننے چھوڑ گئے آپ. رسولم منکم، پھر پڑھیے کما ارسلنا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاشكروا لي. فاذكروني أذكركم. قروني
اذکرونی اذکرکم 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 فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ابھی میں آپ کو بس ہو گیا نا، اب میں آپ کو سناتا ہوں نا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حافظ عمر آپ پڑھیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ سے. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ هو مولی ٹھہرو ہوا مولیہا آپ نے پڑھا نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ رکوع آپ نے یاد کر کے آنا. میں اگر یہی کہہ دوں کہ زبانی یاد کر کے آؤ تو پھر کیا کرو گے؟ اس کو کم از کم 20 مرتبہ پڑھ کے آؤ میرے پاس. پھر پڑھیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. یہ عین صاف کرے. وما اللہ بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. عین نہیں نکلی، دھیان سے نکلیے. وما الله بغافل عما تعملون. نہیں عما تعملون.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آپ کو یاد کرنا، یہ رکوع ہو گیا نا پورا، ایک رکوع ہے، آپ 20 مرتبہ سے کم نہیں پڑھ کے اس پر توجہ کر کے آئیں، کون سا حرف پر ہے، کون باریک ہے، را کہاں باریک ہے، کہاں پر ہے، مد منفصل کہاں ہے، مد متصل کہاں ہے، غنے کہاں ہے، ادغام ناقص کہاں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے یاد کر کے سارا دن آپ کے پاس ہوتا ہے ایک رکوع. آئیے جی پھر کتاب کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے صفات متضادہ مکمل پڑھی تھی، اور صفات غیر متضادہ میں سے ایک صفت ہم نے صفیر پڑھی تھی. صفات غیر متضادہ یہ سب یہ پڑھ لیں ذرا. 10 صفات متضادہ سے بولیے. 10 صفات متضادہ سے 29 حروف میں سے ہر ایک میں 5 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. یہ اردو میں 29 نہیں، وہ پنجابی میں ہے. اردو میں 29 10 صفات متضادہ سے 29 حرفوں میں سے ہر ایک میں 5 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. جی 10 صفات متضادہ سے 29 حروف میں سے ہر ایک میں 5 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. یہ صفات گویا 5 جوڑے ہیں کہ کوئی حرف ان سے خالی نہیں ہو سکتا. ہر جوڑا میں سے ایک صفت ہوگی اور اس کی مقابل صفت نہ ہوگی. دیکھیے ایسے ہے نا، دیکھیے نا 29 حروف میں سے پہلے جوڑے میں آگے فحسہ شخص سکت، یہ کس حرف کا مجموعہ ہے، کون سے صفت کا، ایسا بتائیے. حمس کا. اور اس کی ضد کیا ہے؟ جہر میں کون سے حروف ہوں گے؟ مخموسہ کے علاوہ باقی تمام حروف. یہ فحسہ شخص سکت جو ہے، ان کو نکال کر باقی جتنے ہیں وہ مجہورہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اجیدو کا قطابتا، جی راجہ صاحب بتائیے یہ کون سی صفت کا مجموعہ ہے؟ اجیدو کا قطابتا. جی یہ جہر کا. جی شدت کا ایک دفعہ پھر سوچ. جی شدت کا. اچھا شدت کا مجموعہ، ٹھیک ہے. اچھا تو کتنے حرف ہیں یہ جناب 8 حرف. 8 حروف. تو پھر رخوت میں کتنے ہوئے؟ 29 میں سے 8 نکل کے باقی رخوت میں کتنے ہوئے؟ رخوت میں 16. تو باقی 5 کدھر گئے بھائی؟ 5 توسط میں. ہاں ماشاءاللہ راجہ صاحب تو تیز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. 5 متوسطہ ہیں، اور حروف متوسطہ کا مجموعہ کیا ہے؟ 7 ضاد صاد ضاد طا ظا.
ٹھیک ہے یا ماشاء اللہ. ہاں جی صوفی صاحب, حروف مستعلیہ کا مجموعہ کیا ہے؟ صفت استعلاء کا مجموعہ کیا ہے؟ کتنے ہیں حرف؟ یہ 7 ہیں قاری صاحب. 7 ہیں. اور جی. باقی کتنے بچے 29 میں سے 7 نکال لیں؟ 29 میں 7 21 نہیں 21 ویسے ٹھیک ہے کیونکہ الف نہیں گنا جائے گا. ٹھیک ہے نا, جی الف جی. نہیں گنا جائے. یعنی اگر 7 نکالنے سے 22 رہ جاتے ہیں اور الف بھی نہیں گننا جی تو ویسے الف گنا جائے گا یہاں پر. 22 حروف ہیں باقی. 22. ٹھیک ہے, اچھا جی. 22 حروف میں سے کون سی صفت پائی جائے گی؟ استعلاء کی ضد کا کیا نام ہے؟ اطلاق. نہیں یاد کیا ہوا ہے تو مجھے بتائیں نا. حافظ عمر آپ بتائیں. جی استفال. استفال میں کون سی چیز جو ہے وہ تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے؟ زبان کی جڑ. اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے. نہ اٹھانے کا نام ہے استفال, یعنی کہ نہیں اٹھانی چاہیے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ استفال میں زبان کا کون سا حصہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے, تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا جی نہیں اٹھتا. جی ٹھیک ہے, بالکل نہیں اٹھتا. جی. تو جب نہیں اٹھتا تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ لفظ باریک پڑا جاتا ہے. ہاں حروف پر نہیں ہوتے. تو پھر پر کرنے کا طریقہ کیا ہوا؟ پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیں گے. شاباش شاباش, ٹھیک ہے. ہاں بھائی حافظ عبد المنان آپ بتائیں حروف مطبقہ میں کیا اثر ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں حروف مطبقہ؟ صفت اطباق کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جی اطباق یعنی چپک جانا. زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں. ہاں ڈبل تفخیم ہو جاتی ہے نا حروف مطبقہ میں, کیونکہ جو صاد ذا طا ذا ہے نا ان میں استعلاء بھی پائی جاتی ہے. تو استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ اٹھ گئی. اور اب یہ اطباق میں بھی دیکھیں نا, کئی لوگ ہیں تو وہ تو ایک ہی کام کرتے ہیں نا, تو ان کو تو سنگل پے ملتی ہے, اور اگر کوئی ڈبل ڈیوٹی کر لے تو اس کو ڈبل پے ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ حروف مستعلیہ میں سے 7 حروف میں سے جو 4 ہیں نا وہ اطباق میں آ جاتے ہیں تو ان کی تفخیم ڈبل ہو جاتی ہے. اور باقی جو 3 ہیں اور اس کے ساتھ استفال والے سارے 22 استفال والے اور 3 استعلاء سے جو بچے وہ سارے کے سارے انفتاح میں چلے جاتے ہیں. تو انفتاح میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی وجہ سے زبان کا درمیان تالو سے علیحدہ رہے تاکہ حروف باریک ہوں, کیونکہ ان میں باریک بھی ہیں. جو سارے مستفلہ والے تھے وہ سارے باریک ہیں, اور جو مستعلیہ کے 3 آئے ہیں انفتاح میں وہ پر بھی تو ہیں نا. تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ حروف منفتحہ جو ہیں ان میں زبان کا درمیان تالو کی طرف نہیں اٹھتا, گو بعض حروف میں زبان کی جڑ اٹھ جاتی ہے, اس لیے حروف بہت زیادہ پر نہیں پڑے جاتے. اچھا جی صوفی صاحب حروف صفت اطلاق میں کیا ہوتا ہے؟ اطلاق کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جی آسانی اور سہولت. آسانی اور سہولت. جو حروف زبان کے کنارے یا ہونٹوں سے نکلتے ہیں ان میں جماؤ مضبوطی نہیں ہوتی. وہ اسی طرح ہے جس طرح آدمی روئی کو پکڑ لیتا ہے. روئی کو سختی سے تو نہیں پکڑا جاتا نا, آرام سے پکڑا جاتا ہے نا. اور اگر مچھلی کو پانی سے پکڑا جائے
تو مسئلہ بن جاتا ہے نا وہاں پر. مسئلہ. تو ہاں وہ جماؤ ہے زبان کو, حلق کو, اپنے یا جتنے بھی اصول مخارج ہیں ان کے اندر جماؤ اور مضبوطی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ حروف جماؤ سے ادا ہوتے ہیں. ان کو حروف مصمتہ یعنی صفت اسمات والے حروف. ٹھیک ہے, تو یہ حروف مطلقہ کتنے ہیں پڑھے ہیں, یاد ہیں آپ کو؟ نہیں قاری صاحب یاد نہیں ہے مجھے. اچھا, عبد المنان آپ کو یاد ہیں؟ جی قاری صاحب. بولیے. بولیے نا. قاری صاحب سوال ایک دوہرا دیں. میں نے کہا ہے کہ حروف مزلقہ کون کون سے ہیں؟ حروف مزلقہ فر من لبن. ہاں, فر من لبن. بولیے. فر من لبن. ہاں, فا بھی ہونٹ سے نکلی, را بھی زبان کے کنارے سے نکلی, میم بھی ہونٹوں سے نکلی, نون بھی زبان کے کنارے سے نکلی, لام بھی زبان کے کنارے کی نکلی, را بھی زبان کی نوک سے نکلی. تو یہی کہا نا, جو حروف زبان کی نوک یا کنارے سے یا ہونٹوں سے نکلے سوائے کون سا نہیں ہے اس میں, فا میم فر میں سارے ہیں تقریباً. فر من لبن, میم اور فا اور یہ با, اور کون سا رہ گیا؟ واو نہیں ہے. ہاں واو نہیں ہے, واو. ہاں واو نہیں ہے, واو. واو جو ہے نا وہ نہیں ہے حروف مزلقہ پہ, حالانکہ وہ اردو سے نکلتی ہے, لیکن اس کو ادائیگی. لام تو ہے نا, وہ ہونٹوں سے نکلی, وہ تو میں ہونٹوں کی بات کر رہا ہوں. واو جو ہے نا اس میں نرمی نہیں ہے. آپ واو مدہ نکالیں تو بہت زیادہ سختی سے جماؤ سے ادا, جیسے نور, اس میں سختی ہے. واو متحرک نکالیں تو اس میں بھی ہونٹوں کے اندر تھوڑی سی نا وہ پیدا ہوتی ہے جماؤ. تو کل ہم نے پڑھی تھی صفات غیر متضادہ میں سے پہلی صفت, صفات غیر متضادہ میں سے پہلی صفت سفیر پڑھی تھی. اچھا پڑھیے ذرا سفیر. جی پڑھیے. سفیر نمبر 11 سفیر. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں, اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے, اور ایسے حروف 3 ہیں, صاد, زا, سین. صاد میں پر ہے کیونکہ مستعلیہ بھی ہے مطبقہ بھی ہے, تو اس کی وجہ سے صاد اور سین میں فرق یہ ہوگا کہ صاد پر ہوگا سیٹی ہے, سین باریک ہوگی سیٹی کے ساتھ, تو ان میں فرق ہو گیا نا. آپ پڑھیے راجہ صاحب سفیر کو. سفیر نمبر 11 سفیر. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں, اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹے کے نکلتی ہے, اور ایسے حروف 3 ہیں, واو, ذا اور سین. صوفی صاحب آپ پڑھیے. جی قاری صاحب. نمبر 11 سفیر. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں, اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے, اور ایسے حروف 3 ہیں, صاد, زا, سین. حافظ عمر آپ پڑھیے. سفیر. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں, اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے, اور ایسے حروف 3 ہیں, صاد, زا, سین. جی عبد المنان آپ پڑھیے.
جی سفیر اور حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے سفیریہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے ساتھ نکلتی ہے، اور ایسے حروف 3 ہیں: صاد، زا، سین۔ عبد المنان آپ کے گھر نیٹ نہیں لگا ہوا؟ لگا ہوا قاری صاحب، مسئلہ کا ہے۔ نہیں یہ غلط بات ہے نا، اب آپ کا سبق ایسے نہیں چلے گا نا، آپ گھر میں رہیں سبق کے وقت، اگر پڑھنا ہے تو، نہیں پڑھنا تو مجھے تنگ نہیں کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور سسٹم پہ پڑھا کریں، موبائل پر نہیں۔ اب میں نے آپ کا حاضر رہ گیا نا، جی حاجی صاحب پڑھیے صفت نمبر قاری 12 صاحب قلقلہ۔ جی نمبر 12 قلقلہ، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حالت سکون میں ان کے ادا کے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے، اور ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد دن ہے۔ اچھا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کہ یہ آ گیا ہوا ہے ساؤنڈ سسٹم، اور اس میں وہ ایکو ہوتی ہے، اس کو جب انگلی لگاتے ہیں اس طرح تو وہ کئی مرتبہ پھر آواز پلٹتی ہے، تو قلقلہ میں ایک دفعہ آواز پلٹے گی، اق، وہاں پر تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اق 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 ایسا ہوتا ہے نا، ایسا نہیں، یہاں پر آواز رک کر پلٹ جائے، قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز رک کر پلٹ جائے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ مخرج میں حرکت یعنی جنبش سی پیدا ہو جاتی ہے، تو مقصد یہی ہے کہ آواز جو ہے نا وہ بیک ہو جاتی ہے، جس طرح بال کو نیچے پھینکے تو وہ بھی واپس آتا ہے نا، اس طرح یہ 5 حروف پہ آواز جب اپنے مخرج کے ساتھ ٹکراتی ہے تو مخرج جو ہل جاتا ہے، اق، اف، اب، اج، اد۔ پڑھیے اولی کل وجہۃ۔ جی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ صوفی ریاض صاحب ذرا آپ یہ آیت پڑھیں، ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ پڑھیے عبد المنان آپ آگے پڑھیے، ومن حیث خرجت۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. تمام دوست حدر کو یاد کر کے آیا کریں. اور میں ہو سکتا ہے یہ جس طرح میں نے آج صوفی صاحب سے درمیان میں آیت سنی ہے، میں کسی سے بھی سن سکتا ہوں، درمیان میں آپ سے بھی سن سکتا ہوں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے الرٹ ہے نا، میں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ الرٹ ہے نا سارے سبق کے اندر، بالکل یہ با مقصد سمجھ کے بیٹھے ہوئے نا. تو آج کا آئندہ آپ کوئی دوست بھی جو ہے نا کم از کم 10-15 منٹ، ایک رکوع پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، اگر آپ 10 منٹ دیں گے ایک رکوع کو تو 10 دفعہ پڑھا جائے گا. تو 2 منٹ اس کے اوپر غور میں نکالیں کہ مد کہاں ہے، غنہ کہاں ہے، پر کون سے حروف ہیں، بریک کہاں ہے، وقف کہاں کرنا ہے. تو 12 منٹ اگر آپ علیحدہ سبق کی اس کو دے دیں، کو 5 منٹ کتاب کو دے دیں، تو آپ کو ماشاءاللہ کوئی تجوید میں آپ کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.